میرے ابو کے کزن ریاض پولیس میں انسپیکٹر تھے۔ اس نئی جگہ آئے ان کو 3 دن ہوئے تھے کہ ایک کیس آ گیا۔ کسی عورت کے قتل کا معاملہ تھا کہ ایک بہو نے اپنی ساس کو قتل کر دیا تھا۔ مگر کیوں؟ قتل کی وجہ اس کا کزن تھا۔ انکل ریاض نے معلومات کی تو لوگوں نے یہ کہانی سنائی کہ شازیہ 7 برس کی تھی جب اس کے ماں باپ انتقال کر گئے۔ تب اس کی پھپھو اس کو اپنے گھر لے گئی۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ شازیہ تھی بھی بہت پیاری لڑکی، سفید رنگت، نیلی آنکھیں، صورت میں بھی بہت پرکشش تھی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو پھوپھی کے بیٹے کو پسند آ گئی اور یوں اس کی منگنی محمود سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس خوشی میں مزید دلکش نظر آنے لگی تھی۔ جب اس کی عمر 17 سال ہو گئی تو پھوپھو نے اس کی شادی کر دی۔ اس شادی سے بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے کیونکہ خاندان کے تقریباً تمام لڑکے اس کو اپنے خوابوں کی رانی بنا چکے تھے۔ مگر اس کی شادی ہونے سے ان سب کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ البتہ وہ خود شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ ظاہر ہے اتنا چاہنے والا شوہر ملا تھا، اب بھی وہ آزادی سے ادھر ادھر جاتی تھی، کیونکہ جب اس کے والدین فوت ہوئے تھے تب سے وہ قریبی عزیزوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ سب اسے پیار کرتے تھے، اس لیے وہ سارا دن کبھی کسی کے گھر تو کبھی کسی کے گھر ہوتی۔ پھپھو بھی اسے منع نہیں کرتی تھی کہ یتیم بچی ہے، اپنوں کے گھروں میں ہی تو جاتی ہے۔ وہ خود گھر کا سارا کام خود کرتی اور شازیہ صبح صبح چلی جاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں گھر میں اکیلی بیٹھ نہیں سکتی، پھر کیا کروں؟ آپ کسی کو بلا دیں، کسی سہیلی سے باتیں کروں گی تو پھر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ محمود دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور شازیہ اپنی ساس کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب اس کی شادی ہو گئی اور کافی دن گزرنے کے باوجود بھی وہ نہ بدلی تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ ہر روز عورتیں اس کی ساس کے پاس آتی اور کہتی کہ بہن، بہو کو اتنا کھلا مت چھوڑو، کل ہم نے اس کو فرقان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا ہے، اس کو گھر میں رکھو۔ اس کی ساس ایسی باتیں سن سن کر تھک چکی تھی، مگر پھر بھی بہو کی طرفداری کرتی تھی۔ ایک دن ساتھ والے گھر سے ایک عورت آئی اور انہیں بتایا کہ شازیہ روزانہ گھنٹوں چھت پر بیٹھ کر فرقان سے باتیں کرتی ہے۔ چونکہ ہماری چھت ان کی چھت سے ملی ہوئی ہے، اس لیے میں روزانہ دیکھتی ہوں، تم اس کو منع کرو۔ اس کی ساس یہ سن کر پھٹ پڑی اور بولی، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ فرقان اس کا کزن ہے اور میری بہو ایسی نہیں ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اگر وہ اپنے کزن سے بات کر لیتی ہے تو کیا ہوا؟ وہ عورت چلی گئی۔ اب سب لوگ چپ ہو گئے کیونکہ اس کی ساس نے لوگوں کا منہ بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کو بہو پر اندھا اعتماد تھا، مگر بہو اس کے اعتماد کو تار تار کرنے پر تلی تھی۔ ایک دن محمود جب کام سے واپس لوٹا تو عجیب منظر دیکھا۔ اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور دروازے کے سامنے بہت سے مرد بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ وہ پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا کیونکہ آج وہ 3 ہفتے بعد گھر لوٹا تھا۔ گھر سے اس کا ماموں نکلا اور محمود کو گلے سے لگا کر کہا، تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے۔ محمود حیران تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہوا۔ تب ماموں نے بتایا کہ کل شام جب شازیہ نے ہمیں بلایا تو تمہاری ماں مر چکی تھی۔ محمود اندر گیا، سب اس سے مل رہے تھے، مگر اس کا ذہن ماں کی موت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ شازیہ رو رو کر اس سے بتا رہی تھی، مگر وہ بت بنا کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میت کو غسل دینے کے لیے غسال عورت کو لائے تو اس نے میت دیکھ کر کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، آپ کسی اور کو بلا لیں۔ پھپھو کی بیٹی نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے میت کے بدن سے کپڑا کھینچ لیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ قتل کی واردات ہے، اگر میں نے ساتھ دیا تو پولیس مجھ سے پوچھ گچھ کرے گی۔ پھپھو کا جسم بری طرح زخمی تھا، گردن پر ناخنوں کے نشانات اور پورے جسم پر چوٹیں تھیں۔ سب نے منتیں کی مگر وہ عورت چلی گئی۔ پھر شازیہ سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں اٹھی تو پھپھو باتھ روم میں گری ہوئی تھی، گرنے سے ان کے جسم پر چوٹیں آئی تھیں، پھر بھی کسی نے میت کو غسل دینے کی ہمت نہ کی۔ آخر ان کے ایک رشتہ دار نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں غسل دے دیتی ہوں۔ ایسے موقع پر شازیہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔
وہ بات بات پر چونک جاتی تھی۔ آخر عورت تھی، اس کا چہرہ اس کے کام کی چگلی کھا رہا تھا۔ سب کو شک ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ سارا دن اس نے مشکوک نظروں کا سامنا کیا مگر کوئی بات نہ کی۔ جب محمود نے ماں کو دیکھا اور لوگوں کی باتیں سنی تو اس کو بھی شک ہو گیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ میری ماں رضائے الہی سے نہیں مری، آخر بیٹا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل مٹھی میں آ جاتا تھا کہ کسی نے ظلم کر کے ماں کو مارا ہے۔ ماں کو دفناتے ہوئے محمود نے عہد کیا کہ میں اپنی ماں کو مٹی کے سپرد کر رہا ہوں، مگر امانت کے طور پر 20 دن کے اندر اندر معلومات کر کے قبر دوبارہ کھدواؤں گا۔ اس کے بعد میت دفنا دی گئی۔ محمود گھر آیا تو شازیہ سہمی سہمی سی تھی۔ اس نے بلایا تو وہ چونک پڑی اور اس کے بلانے پر بھی نہ گئی۔ وہ اس کو بلاتا رہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی۔ سب نے کہا جاؤ تمہارا شوہر ہے، مگر وہ پسینے پسینے ہو گئی اور اپنے کمرے میں قدم نہ رکھا۔ محمود نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ شام کو پھر جب وہ گھر آیا تو شازیہ کو بلایا تو وہ اور گھبرا گئی۔ سب نے کہا کہ پھپھو اس کی ماں جیسی تھی۔ اس نے شازیہ کو بہت محبت سے پالا تھا، اس لیے اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ سب گھر والوں نے سمجھا بجھا کر شازیہ کو کمرے میں بھیجا اور کہا جاؤ تم اب سو جاؤ۔ وہ ڈرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ محمود نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کی حالت ایک زخمی کبوتر جیسی لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو شازیہ نیند سے اٹھ بیٹھی اور زور زور سے رو کر کہنے لگی کہ پھپھو کو فرقان نے مارا ہے۔ محمود میں بے قصور ہوں۔ محمود نے اس کو تسلی دی اور کہا سو جاؤ، مگر وہ خود نہ سو سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ نیند میں ڈر گئی ہو۔ جب شام ہوئی تو اس نے شازیہ کو بلایا تو وہ گھبرا گئی اور بولی میں نہیں آتی، مگر اس دفعہ محمود اس کو بازو سے گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ سب لوگوں کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بیوی کو مار نہ دے، کیونکہ ماں کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ محمود نے شازیہ سے کہا کہ میرے پاس آرام سے بیٹھو، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے شادی بھی اپنی پسند سے کی ہے، میں تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں، تم میری جان ہو، اور بھلا کوئی اپنی جان کو بھی ختم کرتا ہے؟ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ ماں میری فوت ہوئی ہے، مانا وہ تمہاری پھپھو تھی، مگر ایسا بھی کیا غم کہ تمہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہا ہے اور مجھ سے بھی ڈرنے لگی ہو؟ ایسی باتوں سے شازیہ تھوڑی سنبھل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ محمود کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ بولی وہ میری پھپھو تھی، میں ان کو کیسے مار سکتی ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کل رات تم کیا کہہ رہی تھی؟ محمود نے اچانک پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ تم کل کہہ رہی تھی کہ پھپھو کو فرقان نے مارا ہے اور تم بے قصور ہو۔ اب شازیہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ محمود نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا سچ سچ بتاؤ، فرقان نے میری ماں کو کیوں مارا؟ بولو، جواب دو۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ شازیہ نے ڈر کے مارے سے سب بتا دیا کہ فرقان ہمارے گھر آیا تھا، اس نے پھپھو سے پیسے مانگے تھے، انہوں نے نہیں دیے تو اس نے پھپھو کو مار دیا اور مجھے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا، اس لیے میں چپ رہی۔ شازیہ رو رہی تھی، مگر لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میری ماں مری ہے اور تو بھی مارنے میں فرقان کے ساتھ تھی۔ جلدی بتا ورنہ ابھی تجھے شوٹ کر دوں گا۔ محمود نے دھمکی دی اور بیوی پر آنکھیں نکال لی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ تبھی شازیہ نے سچ سچ بتا دیا کہ فرقان اور میں روزانہ چھپ کر ملتے تھے۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا مگر میری منگنی آپ سے ہو گئی، اس لیے میں نے کچھ نہ کہا۔ مجھے وہ شروع سے اچھا لگتا تھا۔ پھپھو نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا تھا تو میں ان کو انکار نہ کر سکی اور آپ سے شادی کر لی۔ میں آپ کو بھی پسند کرتی تھی، لیکن جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تو میں فرقان سے ملا کرتی تھی۔ لوگوں نے پھپھو کو کہا مگر انہوں نے لوگوں کی باتوں کا یقین نہ کیا۔ اس طرح میرے حوصلے بلند ہو گئے۔ پھر آپ بھی کئی کئی ہفتوں تک باہر رہتے تھے۔ میں بھی آخر انسان ہوں، کب تک تنہائی جھیلتی۔ اس رات بھی وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ پھپھو سو رہی تھی، اس لیے میں نے فرقان کو بلا لیا۔
वो भी बैठा ही था कि फूफो कमरे में आ गई। वो मुझे दूध का गिलास देने आई थी। मैं इनको देखकर घबरा गई। फुरकान ने सलाम किया तो इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी और मुझे भी डांटा कि शोहर के पीछे ये गुल खिलाती हो। मैंने इसे सिर्फ बातें करने को बुलाया था, मगर वो ना मानी और कहा कि महमूद को आने दो, मैं उसे सब बता दूंगी। तब फुरकान ने इनका खात्मा कर दिया। इसका कहना था कि अगर ये जिंदा बची तो तुम्हारे खावन को बता देंगी, वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ भी दिया मगर इस सबब से तलाक दे दी तो तुम बदनाम हो जाओगी। तो मैंने इसकी बातों पर अमल किया। इसने छुरी से इनके जिस्म पर वार किए और मैंने फुफो को पकड़े रखा। इनका काफी खून निकल आया था और वो बेहोश हो गई थी। तब इसने उनके मुंह पर तकिया रख दिया ताकि सांसें जल्द खत्म हो। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी हैं तो वो इनको घसीट कर बाथरूम में ले गया और मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम सबको इकट्ठा करके कहो कि फुफो बाथरूम में गिरी हुई हैं। सो मैंने लोगों को बुला लिया और कहा कि उठते हुए इनके सर पर टूटनी लगी थी और ये गिरकर जख्मी होती हैं। सारी हकीकत सुनकर महमूद की आंखें सुर्ख हो गई। इसने कहा कि तुमने मेरी माँ को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले मैं फुरकान से सीधा मिल लूं। वो इसी वक्त उठा, बाजार से तेज धार छुरी खरीदी और सीधा फुरकान के घर गया। अगले दिन इसकी माँ का सोयम था। इसने फुरकान से कहा, यार जरा बाजार तक मेरे साथ चलो, कुछ सामान लेना है। वो इसके साथ चला गया। वो जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो काफी अंधेरा था। इस वक्त महमूद ने इस पर छुरी से वार कर दिया, मगर लोग बीच बचाव के लिए आ गए क्योंकि शाजिया ने सबको बता दिया था कि महमूद फुरकान को मारने जा रहा है। लोग जमा हो गए। इन्होंने महमूद को काबू किया और फुरकान को अस्पताल ले गए, जबकि महमूद को पुलिस पकड़ कर ले गई। यूं पूरा घर तबाह हो गया। माँ भी गई और बेटा जेल पहुंच गया, मगर महमूद ने शाजिया वाली बात किसी को ना बताई। उधर उसके भाई ने कब्र की खुदाई का हुक्म दिया क्योंकि महमूद ने अपने भाई को पैगाम भेजा कि तुम किसी ना किसी तरह मैयत का पोस्टमार्टम करवाओ। जब कब्र पर गए तो वहां पुलिस मौजूद थी। इन लोगों ने कब्र खोदने से मना कर दिया। लोगों ने एहतजाज किया। 4-5 दिन बहस चलती रही, मगर कोई हल ना निकला। आखिर रिश्तेदारों ने जुलूस निकाला। तब कहीं जाकर पुलिस राजी हुई। कब्र की खुदाई की गई। इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मरहूम को काफी अजियत देकर मारा गया है। बाद में पुलिस मकतूला के घर गई क्योंकि सब लोगों को शाजिया पर शक था। पहले पहल तो इसने नहीं माना। कभी कहती कि मैं सो रही थी, धड़म की आवाज सुनकर बाहर आई तो पुप्पो गुसल खाने में गिरी हुई थी। कभी कहती कि फुरकान ने मारा है। पुलिस तो राज उगलवा ही लेती है। आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। फुरकान चूंकि बच गया था इसलिए महमूद को कम सजा हुई। अगर वो मर जाता तो शायद महमूद को भी सजाए मौत हो जाती। महमूद ने जेल से बीवी को पैगाम भेजा था कि जब भी बाहर आया पहले तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इसी डर से शाजिया ने पुलिस के सामने किरारे जुर्म कर लिया। अगर वो ना मानती तो महमूद जरूर इसको कत्ल कर देता। वो जेल में रहकर भी जिंदा रहना चाहती थी। वो जेल में थी मगर वहां भी उसको सुकून नहीं। जाहिर है बेगुनाह का कत्ल कहाँ आसानी से माफ होता है। इसके रिश्तेदार हर तरह से इसका ख्याल रख रहे थे। अंकल रियाज बता रहे थे कि इसके कपड़े और ज़रूरत की हर चीज़ इसे पहुंच जाती है, मगर शाम होते ही इसे कुछ हो जाता है। वो रात को चीखें मारकर उठ बैठती है। इसका नफ्सियाती इलाज हो रहा है। अगर वो बाहर जाए भी तो 3-4 कैदी औरतें इसके साथ होती हैं, और अगर वो अकेली हो तो बकौल शाजिया इसकी फूफो कफन में लिपटी इसके सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझ बेगुनाह को कत्ल किया, तुम्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। शाजिया की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। इसने कई बार खुदकुशी की कोशिश भी की, मगर कैदी औरतों ने बचा लिया। सजा भुगतने के बाद इसे रिहाई मिल गई, मगर अब भी उसको चैन नहीं है। हो भी कैसे? अपनी माँ जैसी फूफो जो इसकी मोहसिन थी, जिसने इसको पाला था, इसके एहसानों का बदला इसने इसे बेरुखी से कत्ल करके दिया, तो इसको सुकून कहाँ से मिले? ऐसे कामों का अंजाम ऐसा ही होता है। ऐसी औरतों की आखिरत और आकबत दोनों ही खराब होती हैं। तहम माशरे को भी सोचना चाहिए।
کیسے واقعات آخر کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ ہر انسان کی فطرت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ صبر والی عورتیں خاوند کی لمبی جدائی برداشت کرتی ہیں مگر بے وفائی کی مرتکب نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہوتا اور غلط راہوں کے مسافروں کی منزل سکون کے گہواروں کو نہیں جاتی بلکہ ہمیشہ کھوئی ہی ہوتی ہے۔